نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ ہلاکت کی وجہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو، جنت میں داخل نہ ہو، والدین کی خدمت کر کے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نفل نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، غرض تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، یعنی تو اگر ان دونوں کو راضی اور خوش رکھے گا تو جنت کا مستحق بنے گا، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو ان کی نافرمانی کرے گا تو دوزخ کا مستحق بنے گا، کہ یعنی تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا اگر والدین کو ناراض کیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو۔ حدیث میں ہے کہ جو نیک بخت لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر پر حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ حدیث میں ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی نہ نماز، نہ نفل، نہ فرض، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کرے، اپنے والدین سے معافی نہ مانگے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے۔
کتنی بڑی وعید ہے محترم ناظرین کہ ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا تو پھر کیسے کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ماں باپ پر لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم پر گرفت اور پکڑ کی تاخیر کی جا سکتی ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا بدلہ مرنے سے پہلے ہی دنیا میں لے لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی جو ہے وہ گناہ میں اس کی تاخیر نہیں ہوتی، وہ دنیا میں ہی فوراً اس کو سزا مل جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے براءت لکھی جائے گی اور دوزخ سے رہائی بخشی جائے گی۔ یعنی کتنی بڑی محترم ناظرین سعادت کی بات ہے کہ جس نے جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے براءت یعنی اس کو بخش دیا جائے گا اور دوزخ سے رہائی بخشی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے کہ کتنا بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ یا ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور یہ نافرمان ہوتا ہے مگر پھر ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر والدین کا نافرمان رہا تو جب والدین دنیا سے چلے گئے تو بعد میں کیونکہ اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے جو والدین کا نافرمان ہے، تو جب والدین دنیا سے چلے گئے پھر اس کو احساس ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کرتا تھا، یا بعد میں اس کو یہ علم ہوا کہ میں والدین کا نافرمان تھا، تو اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ والدین تو دنیا سے چلے گئے جن سے وہ معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ پھر وہ والدین کے لیے دعائے استغفار کرتا رہے، اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ان کے لیے دعا یوں کرتا رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت اور درجہ دیتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کوئی فرض نماز، کوئی نوافل، کوئی صدقہ خیرات، کوئی حج زکوٰۃ، کسی قسم کا جو ہے اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین والدین کا ہمیشہ خیال رکھیں، والدین کی جو ہے وہ رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب تک آپ کو والدین معاف نہیں کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمیشہ والدین کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ جھکے رہیں، ان کی ہر بات جو ہے شرع کے خلاف اس پہ شرع کے خلاف اگر کچھ بات ہو تو اس پر عمل نہ کریں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہیں تو اس پر عمل نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ عجز و انکساری اور ان کے سامنے جھکے رہیں، کبھی ان کو سخت لہجے میں بات نہ کریں، کبھی اف کر کے بھی ان کے سامنے بات نہ کریں، ڈانٹا نہ کریں، اور والدین یقین کریں یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ والدین کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، والدین صرف آپ سے پیار بھرے الفاظ سننا چاہتے ہیں
والدین کو کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کو کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے، نہ کچھ کپڑوں کی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بس آپ والدین کے ساتھ پیار سے بات کیا کریں، ان کو جھڑکا نہ کریں، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کریں۔ سخت لہجے میں بات کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو گیا تو پھر وہ جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اور یقین کریں والدین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف اور صرف آپ سے اچھے بول کی توقع رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کو ڈانٹتے ہیں، جب آپ ان کو سختی سے بات کرتے ہیں تو ان کے دل لرز کے رہ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں آپ سے۔ اور بد نصیب شخص ہے وہ جس سے اس کے والدین ڈریں، بد نصیب شخص ہے وہ جس کو والدین اپنی ضروریات بتاتے ہوئے ڈریں، وہ بہت بد نصیب ہے۔ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس سے والدین اپنی ہر بات کر سکیں، اپنی ضروریات بتا سکیں۔ تو محترم ناظرین، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کرو سب کو، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کے بہت محبوب عمل ہے۔ تو ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالا کریں اور اپنے مہینے کی ترتیب بنا لیں اپنی، اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ کوئی اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، کیونکہ جو آپ نے خرچ کر لیا اللہ کے راستے پہ وہ باقی بچ گیا، جو دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں تاکہ آپ کے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر موجود ہے، واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنا حصہ اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیسے حصے دار بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کوئی چاول دے دے، کوئی آئل، چنے وغیرہ مسالہ جات دے دے، کوئی پیسے بھیجنا چاہے وہ بھی اس کے لیے طریقہ کار پوچھ سکتا ہے۔ اور یہاں الحمدللہ ہر چیز کا حساب رکھا جاتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔